اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین سورہ شعراء آیت 215 اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ ابتدائی دعوت کا زمانہ ہے، چند ہی لوگ مومن بنے ہیں، محدود لوگ مومن بنے ہیں۔ ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ ویسے رسول اللہ کے بارے میں فرمائے انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا مالک ہے پہلے خود۔ پھر بھی ان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ مومنین کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے۔ واخفض، الخفض جھکنے کو کہتے ہیں، انخفاض زیرین جگہ، جناح پرندے کے بازو، پرندہ اپنے بازوؤں کو چیزوں کے اوپر پھیلا کر کے رکھتے ہیں۔ وہی مہر و محبت اور وہی توجہ جو ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے آپ کی طرف سے ملنا چاہیے۔ یہ ایک نفسیاتی حوالے سے جب ایک شخصیت کی طرف سے کسی کو توجہ ملتی ہے تو وہ قدرتی طور پر جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے انسان۔ اگر توجہ نہیں ملتی ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، ذہن دور بھاگتا ہے۔ ہر شخص توجہ مانگتا ہے، بچہ بھی توجہ مانگتا ہے، بڑا بھی توجہ مانگتا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، سب لوگ۔ بچے جو توجہ مانگتے ہیں اس کو پیار دینا ہوتا ہے، بڑے جو توجہ مانگتے ہیں ان کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ پیار اور احترام چاہیے انسان کو، جو انسان کا حق بھی ہے، اس لیے کہ جب پیار ملتا ہے بچے کے لیے تو بچے کی شخصیت میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور سکون و ٹھہراؤ آنے کی صورت میں اس کا ذہن بہتر کام کرتا ہے۔ بڑوں کو احترام ملتا ہے تو بھی ان کے ذہن میں سکون اور ٹھہراؤ آتا ہے اور ان کی فکر میں اعتدال آتا ہے، جبکہ ٹینشن میں آنے کے بعد وہ اعتدال درہم برہم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آپ ٹینشن میں ڈال دیں، بے احترامی کریں، تو وہ اطباء کہتے ہیں کہ دوائی بھی اثر نہیں کرتی ٹینشن کی حالت میں، چونکہ نظام بدن جب مختل ہے اس وقت دوائی اثر نہیں کرتی، تو آپ کی بات اثر کرے گی، نہیں کرتی۔ اس لیے قدرتی طور پر انسان کو احترام چاہیے، انسان کو پیار محبت چاہیے۔ اپنے رسول کے لیے حکم ہو رہا ہے وہ جو لوگوں کو چاہیے وہ دے دو، پھر اپنی بات کرو۔ رسالت مآب کے بارے میں ایک تو فرمائے نا انک لعلی خلق عظیم، اور دوسری جگہ سورہ توبہ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دیکھو یہ کیا ان کے اوصاف ہے۔ تحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، اس قدر مہربان ہے۔ جس طرح باپ کو اولاد کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ یہ رسول یہ شفیق ہے، یہ مہربان ہے، لوگوں کو اذیت میں دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے۔ پھر بھی اپنی
مہر اور محبت جو ہے ان کے لیے دے دو جو تمہارے پاس مومنین ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کردار سے بیزار ہوں۔ بھائی اعلان بیزاری کرے۔ مکی زندگی میں لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو سکتا تھا، لڑائی جھگڑا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اسلام لڑتا جھگڑتا نہیں ہے ان کے دعوت کو رد کرنے والوں، بلکہ اسلام ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے جو اس دعوت کے سامنے آتے ہیں، دعوت کے سامنے آتے ہیں، دعوت دینے والوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ زیادہ کرنے کا حق حاصل نہیں، جیسے ان لوگوں نے کیا ایسے ہی کرو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر نافرمانی کرے آپ کی تو کہہ دیں ہم تم سے بیزار ہیں۔ یہاں پہ وہ ابتدائی بعثت میں دعوت ذو العشیرہ میں باقی بالآخرہ سب لوگ آگے ایمان کی طرف۔ ابو لہب نے انکار کیا اور ابو لہب کی طرف جو ہے وہ لوگ اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، ان سے اعلان بیزاری کریں اور بس۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے ان ولی محمد من اطاع اللہ وان بعدت لحمته وان عدو محمد من عصى اللہ وان قربت قرابته، محمد کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ رشتے میں دور کا بھی رشتہ نہ ہو، اور محمد کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ قریبی قرابت رکھتا ہو، یعنی قریبی رشتہ دار ہو تو بھی وہ محمد کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اس سے برات اختیار کریں، خواہ اپنا چچا کیوں نہ ہو ابو لہب، اور جو آپ کے دعوت پر ایمان لے آتے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بڑے غالب آنے والے مہرباں پر بھروسہ رکھیں۔ وَتَوَكَّلْ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ یقیناً بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ معلوم ہے رسالت مآب کے لیے اس دعوت میں کس قدر دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایک بت پرست معاشرے میں ان کے معبودوں کو مسترد کر دینا وہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کے اس معاشرے کے سب سے زیادہ مقدس چیز ان کے بت ہے، معبود ہے ان کے۔ اس معبود کو ہیچ قرار دے دینا، باطل قرار دینا، یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے مشرکین کے لیے، ناقابل برداشت بات ہے، اور اس کو پیش کرنے والے کے لیے مشکلات جو سامنے آئیں گے وہ قدرتی بات ہے۔ اس لیے جو مشکلات آپ کے لیے سامنے آئیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، اور توکل کرو، بھروسہ کرو اس ذات کے اوپر، وہ بیک وقت عزیز و بالادست بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے۔ طاقت اور مہربان دونوں جمع ہیں، ورنہ جس کے پاس طاقت ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی طاقت کے منطق بولتا ہے۔
لیکن آپ کو اس ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے جو بیک وقت عزیز بھی ہے، والا دست بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اس پر بھروسہ کرے، اس پر چھوڑ دے اپنا کام۔ آپ دعوت دیں، دعوت دینے کے بعد کہیں کہ میں دعوت دیتا ہوں، نتیجہ اللہ جانے، انہیں اللہ کے پاس اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ الذی، کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ توکل اور بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اس ذات پر کرنا ہے یراکا حین تقوم، وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بھروسہ کریں گے کسی کے اوپر، توکل کریں گے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے آپ سے غافل رہتا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں آپ پر بھروسہ تو کرتا ہوں، لیکن میں کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں ہوتا ہوں، آپ متوجہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس وقت میں کیا کروں؟ یہ بات بھی نہیں ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں نشست و برخاست کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ تو آپ کی بات بھی سننے والا ہے اور آپ کے حالات بھی جاننے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جس پر آپ نے بھروسہ کرنا ہے ان کے یہ اوصاف ہے، ان اوصاف کے ہوتے ہوئے اس ذات کے اوپر بھروسہ کرنے میں آپ کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ یراک حین تقوم، اس ذات پر بھروسہ کرو جو تجھے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، جو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کے نشست و برخاست کو بھی وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ مومن تھے، اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تھے جو سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت گزار تھے، اور ان میں رسالت مآب کی نشست و برخاست ہوتی تھی۔ چند افراد تھے انہی کے ساتھ، وہ بھی غریب نادار لوگ تھے۔ وہ تقلبک، اور آپ کے نشست و تقلب کو اور دیکھ رہا ہوتا ہے فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ ایک آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی جن لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، ان کے درمیان آپ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے درمیان، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے سجدہ گزاروں سے مراد رسول اللہ کے آباء و اجداد ہے، کہ تقلب سے مراد آباء و اجداد کے اسلاب سے منتقل ہونا، جس نے آپ کو دیکھا ہے یا دیکھ رہا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں آپ کے تقلب کو، منتقل ہونے کو۔ تفسیر قرطبی اور در منصور میں ابن عباس کی روایت بھی موجود ہے، فی اصلاب الآباء آدم و نوح و ابراہیم حتی اخرجہ نبیا، کہ یہاں تقلب فی الاصلاب ہے، آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جن کے اصلاب میں منتقل ہوتے گئے ہیں، وہ سب جو ہے وہ کیا تھے؟ ساجدین تھے۔ تقلبک فی الساجدین، وہ سب ساجد لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بت پرست نہیں تھے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے۔
اس روایت کے تحت جو تفسیر قرطبی اور در منصور میں ہے، اس کے تحت تو رسول اللہ کے آباء و اجداد جو ہے وہ بت پرست نہیں تھے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، مومن تھے سب کے سب۔ لیکن ہمارے ہاں شیعہ امامیہ کے ہاں اجماع ہے اس بات پر، اجماع ہے کہ رسالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب مومن موحد تھے، ہمارے ہاں اجماع ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر اسی کے ساتھ کرتے ہیں، آباء و اجداد کے اسلاب میں منتقل ہونے سے یا نہیں کرتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اپنی جگہ رسول اللہ کے آباء و اجداد من لدن آدم الی خاتم سب موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں، وہ کان لگائے رکھتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ آیات الہی جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ شیاطین کی طرف سے نہیں ہے، شیاطین اور ان آیات کے درمیان میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ شیاطین نیک اچھے لوگوں پر نہیں اترتے، شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ اس آیت میں فرمایا شیاطین ان جھوٹے بدکار لوگوں پر اترتے ہیں۔ علی کل افاک، افاک اثیم، افاک پر اترتے ہیں، ہر الافک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ جھوٹ کو اس لیے جھوٹ صحیح رخ نہیں ہوتا، سچ صحیح رخ ہے۔ جھوٹ ہے اور خود ساختہ باتیں ہیں، اس کو افک کہتے ہیں۔ افاک جھوٹے، اثیم، اثیم گناہ، اس کا ترجمہ گناہ سے کیا جاتا ہے، اور لغت میں الاثم ثواب کو روکنے کو کہتے ہیں، یعنی گناہ کا کام ثواب کو روکتا ہے، اس لیے گناہ کو الاثم کہتے ہیں، اثیم گناہ کرنے والا۔ اس آیت میں فرمایا کہ شیطان کس قسم کے لوگوں پر اترتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کے کان بھرتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کے کان بھرتے ہیں۔ شیاطین کی مناسبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، شیطان کا رشتہ جو ہے وہ افاق اور اثیم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی افاق خود ساختہ باتیں کرنے والے، اثیم جرائم پیشہ لوگ، گناہ گار لوگ، ان کے اوپر جو ہے وہ شیطان اترتے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یلقون السمع، اور وہ ان پر کان لگائے رکھتے ہیں، اور یہ کان لگا کر سنتے ہیں، یہ لوگ کان لگا کر، یلقون السمع کان لگا کے سنتے ہیں۔ یہ شیاطین کن کی بات سنتے ہیں؟ دو رائے ہے یہاں پر، ایک یہ ہے کہ یہ کاہن شیاطین کی بات سنتے ہیں، پھر ان باتوں کو حقیقت کا روپ دے کر کے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے، اور وہ فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے کیا بات کرتے ہیں آپس میں، اور وہ باتیں جو ہے وہ دوسروں کو، ایک آدھ جملہ ہاتھ آ جائے تو اس کو کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور کاہن بھی اکثر جھوٹ پر مبنی باتیں جو ہے گھڑ گھڑ کر بیان کرتے ہیں،
اس میں ایک دو بات ان کو سچ کہیں سے ملتی ہے، اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں پہلی تفسیر درست ہے، یلقون السمع، وہ کان لگاتے ہیں، شیاطین کی بات سنتے ہیں۔ شیاطین ان کو ان الشیطان لا یوحون الی اولیائہ، شیطان اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، وحی باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا یلقون السمع الی الشیاطین ہے، الی الملائکہ تو نہیں ہو سکتا۔ ملائکہ کی باتیں سننے کی ان میں اہلیت کہاں ہے، مناسبت نہیں، یہ پہلے کہا ہے۔ ملائکہ کی باتیں نہیں سن سکتے یہ لوگ، شیاطین کی بات سنتے ہیں، اور پھر یہ کاہنوں کو بتاتے ہیں، یا یہ خود کاہن لوگ شیاطین کی بات سنتے ہیں، اور شیاطین جو ہے وہ کبھی ان کی باتیں جو ہے وہ درست بھی ہوتی ہیں، جو عام لوگوں کے لیے حقائق پس پردہ ہے ان کو شیاطین آگے لاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، کاہنوں کے بارے میں یہ اکثر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ لوگ رسالت مآب کے بارے میں کہتے ہیں ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ کو شاعر کہتے تھے، یہ شعر کہنے والا ہے۔ آیت میں فرمایا شعراء کی پیروی تو اچھے لوگ نہیں کرتے، شعراء کی پیروی کرنے والے تو برے لوگ ہوتے ہیں۔ الغاؤون، گمراہ لوگ شاعروں کی باتوں میں آتے ہیں، اچھے لوگ شاعروں کی باتوں میں نہیں آتے۔ یہاں لفظی اشتراک سے غلط فہمی کا شکار ہونے کا موقع ہے کہ شعراء کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں شعراء کہا ہے، شعراء کس کو کہتے ہیں، شاعر کون ہے یہاں؟ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یہاں شعراء سے مراد قصاص لوگ ہیں، داستان گو، جو داستانیں سناتے، ان کو شعراء کہا ہے۔ شعراء سے مراد وہ نہیں جن کو ہم لوگ شاعر شعراء کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا هل رأيت شاعرا يتبعه أحد انما هم قوم تفقهوا لغیر الدین فضلوا واضلوا، کیا تو نے کسی شاعر کو دیکھا ہے اس کی کوئی پیروی کر رہا ہے؟ شاعر کوئی وہ راہبر نہیں ہوتا، رہنما نہیں ہوتا، وہ شعر کہتا ہے، لوگ مزہ لیتے ہیں صرف بس۔ شاعر سے مراد وہ قوم ہے جو غیر مذہبی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی، پھر وہ گمراہ ہوتی اور گمراہ کرتی ہے۔ ان لوگوں کو شعراء کہا ہے۔ ایک مناسبت سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے شعر ہوتا کیا ہے، شعر اور نثر میں کیا فرق ہے۔ آپ کو منطق میں پڑھاتے ہیں، اور ایک برہان ہوتا ہے، اور ایک خطاب ہوتا ہے، اور ایک شعر، اور ایک مغالطہ۔ برہان یہ ہے کہ دونوں مقدمے جو ہے یقینی ہے، نتیجہ یقینی ہو۔ خطاب کیا ہے؟ خطاب جو ہے وہ مسلمات کو جوڑتے ہیں اور مخاطب کو منوانا ہوتا ہے۔ خطاب کا جو میٹر ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے مسلمات ہے، برہان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ یقینیات، یقینیات استعمال کرو وہ برہان، مسلمات استعمال کرو وہ خطاب ہے، مخیلات استعمال کرو وہ شعر، مخیل تخلیق اور تخیل۔ تخیل میں آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں،
تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر وہ تشبیہ جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے، جاذب نظر، چونکہ یہ تخیل ہے، واقع نہیں ہوتا، شعر میں واقع نہیں ہوتا، خیال ہوتا ہے، تخلیق ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں الشعر اعذبہ اکذبہ، اس میں جتنا جھوٹ ہے اتنا ہی شیریں ہوتا ہے جھوٹ۔ شعر تخلیق ہوتا ہے، تخلیق خود بناوٹ، خود ساختہ، لیکن خود ساختہ کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے، وہ مطلب جس کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، تو اس کو وہ شعر کہتے ہیں۔ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو مغالطہ ہے، جھوٹ ہے۔ فرض کہتے ہیں آپ نے کسی کو چاند کہہ دیا، یہ چاند تو نہیں ہے، میرا بچہ چاند ہے، چاند تو نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ ہاں، اگر بچہ خوبصورت ہے تو جھوٹ نہیں ہے، بچہ خوبصورت نہیں ہے تو جھوٹ ہے۔ نہیں، آپ نے جب بچے کو خوبصورت کہا تو چاند کہا تو بچے کو خوبصورت کہا ہے نا، تو اس کو آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اگر خوش شکل ہے بچہ، خوش شکل ہے، جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو چاند کہنا درست ہے۔ اگر خوش شکل نہیں ہے تو اس کو چاند کہنا درست نہیں ہے۔ شعر کا اپنا سچ جھوٹ ہوتا ہے، شعر کا اپنا سچ جھوٹ ہوتا ہے، باقی نثر میں واقع کے مطابق ہو تو سچ ہے، واقع کے خلاف ہو تو جھوٹ ہے، اور شعر میں اپنے مدعا کے مطابق ہے تو سچ ہے، مدعا کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے۔ مدعا کیا ہے؟ خوبصورت، خوبصورت ہے تو سچ ہے، خوبصورت نہیں ہے تو جھوٹ ہے۔ اپنے مدعا کے مطابق سچ اور جھوٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء سے مراد یہ شاعر نہیں ہے جیسے ہمارے مذہبی ملی شعراء ہوتے ہیں، جن کے شعروں سے کافی، بعض لوگوں کے شعروں سے ایک قوم کو جنگوں میں فتح حاصل ہو جاتی، ایک قوم میں انقلاب آیا بعض اشعار سے۔ ادب کا ایک اور اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان من البیان لسحر، بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے، انہیں حقیقی اثر ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں شعراء سے مراد جو ہے وہ قصہ گو اور داستان سرا لوگ ہیں جو غلط شلط قسم کی داستانیں گھڑ کے سنائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔